میرا نام شبیر ہے۔ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو وقت سے پہلے ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ تعلیم مکمل کرتے ہی اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا، پڑھا لکھا تھا اس لیے جلدی سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ خاندان کے سارے لوگ میری تعریف کرتے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ مجھ سے رشتہ داری جوڑ لے، مگر خاندان کی کوئی لڑکی بھی میرے دل کو نہ بھاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار مجھے میری من چاہی لڑکی مل گئی۔ وہ کائنات تھی، کائنات انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ جلدی ہی اس سے رشتے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اس کے ماں باپ نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور ہاں کر دی، کیونکہ ہمارا شمار گنے چنے تگڑے لوگوں میں ہوتا تھا۔ مگر کائنات نے شادی سے پہلے شرطیں رکھی جن سے میں بالکل لا علم تھا، جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ ویسے تو شادی سے پہلے ان باتوں کا جاننا ضروری تھا، مگر اس کے عشق میں اس قدر پاگل تھا کہ میں نے کسی شرط کو خاطر میں نہیں لایا۔ میں ایسے پرسکون تھا جیسے میری شادی بغیر شرط کے تھی، اور میں جانتا تھا کہ میری شادی کر کے کبھی نہیں پچھتاؤں گا۔ پھر آخرکار میری شادی کا دن آ ہی گیا۔ گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، دل کھول کر پیسہ خرچ کیا گیا تھا، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ خدا خدا کر کے وہ وقت بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی اس کے قریب جا کر بیٹھا وہ بولی، میری پہلی شرط سن لو، اگر آپ کو منظور ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں منظور تو مجھے ابھی اسی وقت آزاد کر دو۔ کائنات کے منہ سے پہلی ہی رات یہ الفاظ سن کر میرے دل میں کچھ ہونے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کس طرح کی لڑکی تھی، میں نے دل میں سوچا۔ تبھی کائنات نے بات آگے بڑھائی۔ میری شرط بہت آسان سی ہے، وہ یہ کہ تم ایک رات کو کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، چاہے تمہارا جتنا بھی دل چاہے میں تمہیں رات کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، باقی تمہاری ہر بات مانوں گی، تم جو کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ کائنات نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا، یہ کیسی شرط ہے؟ اگر تم مجھے اس کی وجہ بتا دو گی تو میں تمہیں کبھی بھی مجبور نہیں کروں گا، لیکن پلیز بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہے؟ مگر وہ تو سنجیدہ تھی، بولی، اگر تم نے رات کو میرا چہرہ دیکھا تو صبح تم کو یہاں نہیں ملوں گی۔ کائنات کے سنجیدہ لہجے نے مجھے سنجیدہ کر دیا۔ میں نے پریشان ہو کر اس کو کہا، تم کہو گی تو میں رات کو کیا دن میں بھی کبھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ خیر، یہ ایک جذباتی قدم تھا اور مجھے شادی کے پہلے ہفتے میں ہی معلوم ہو گیا تھا اس کی قیمت چکانا کتنا مشکل ہے۔ مجھے بھی کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو رات کو ڈنر کرنا ہوتا یا دوستوں کے مجھے کھانے پر بلانا ہوتا تو بیوی میرے ساتھ موجود نہ ہوتی۔ رفتہ رفتہ یہ بات سب تک پھیلنے لگی کہ میری بیوی رات کو باہر نہیں نکلتی۔ کچھ لوگوں نے تو اسے میری بیوی کی شرافت سمجھا، جبکہ کچھ نے تو عجیب و غریب قصے گھڑ لیے۔ بہرحال اس صورتحال میں بہت تنگ تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تو کائنات نے عجیب حرکت شروع کر دی۔ اس نے ہمارے کمرے کا بلب اتار کر باہر پھینک دیا، یہاں تک کہ کمرے میں روشنی بھی نہ کرنے دیتی۔ میں نے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ بولی، بس کچھ مت پوچھو، ایک دن آئے گا تم خود ہی وجہ جان جاؤ گے۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر اس کے چہرے میں ایسا کیا ہے جو مجھے رات کے وقت نہیں دیکھ سکتا۔ بہرحال ہم دونوں کے درمیان جو وعدہ ہوا تھا میں اس پر قائم تھا۔ اب ایسا ہوتا کہ جیسے ہی رات ہوتی تو وہ الگ کمرے میں چلی جاتی اور ساری رات کروٹیں بدلتا اور سوچتا کہ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ آخر نئی شادی ہوئی تھی، کیسے بیوی کے بنا رہ سکتا، مگر دل پر جبر کیا۔ اور ایک رات میں نے دیکھا میری بیوی بہت بے چین تھی اور بار بار اندر باہر جاتی اور کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کرتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کی بے چینی کا سبب کیا ہے۔ اس وقت میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں جان گیا تھا کہ اس کی بے تابی کی کوئی تو وجہ ہے۔ ہر وقت کسی کا انتظار کرتی رہتی ہے، اس کی نگاہیں فون پر لگی رہتی ہیں اور جیسے ہی فون آتا ہے وہ ہلکی آواز میں بات کرنے لگتی ہے۔ ہم دونوں کے درمیان شک جیسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے کبھی اس کا فون سننے کی کوشش نہیں کی، مگر ایک دن کائنات کے بات کرنے کے بعد اس کے رویے میں اندازہ ہوا کہ وہ کسی اور کو فون کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے میکے کا فون نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی اور شخص سے فون پر بات کرتی ہے۔ کائنات نے آخر بات کی جب فون پر کی تو میں نے ایک مردانہ آواز سنی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی غیر شخص سے بات کر رہی تھی۔ اگر چاہتا تو اس کے موبائل پر کال فارورڈنگ کا سسٹم لگا سکتا تھا، جس سے آسانی کے ساتھ اس فون پر آنے والی ہر کال سن سکتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے شک کی درار پیدا ہو جائے گی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب تو جیسے میری زندگی کا سکون لٹ گیا تھا۔ بیوی خوبصورت تو تھی مگر با کردار نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اب کائنات سے بات کرنے کے بجائے اپنے اس معاملے تک پہنچنے کی کوشش کروں اور جلد ہی کائنات کا کمرہ میں رات کو جاؤں گا تاکہ مجھے
میں رات کو جاؤں گا تاکہ مجھے بھی سمجھ آ جائے کہ اصل بات کیا ہے۔ ایک دن میں ذرا جلدی آ گیا۔ اس دن میری بیوی پھر ٹہل رہی تھی اور اس کی بے چینی اس کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر حیران سے بولی، آپ تو رات کو 8 بجے آتے ہیں نا، آج جلدی کیوں آ گئے ہیں؟ اس نے حیرانی دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا، کیونکہ تم میرے جانے کے بعد ایسا کیا کرتی ہو کہ میرے آنے سے تمہیں اس قدر حیرانگی ہوئی ہے؟ نہیں، اس وقت دروازے پر بیل بجی۔ میں نے شک بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو میری بیوی کا رنگ جیسے نیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا، اور اس وقت میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو شاید میں شک کرتا، مگر اس کی پولیس انسپکٹر کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا سارا غصہ جیسے بیٹھ گیا۔ انسپکٹر مظہر حیات میرا دوست تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور میری اس سے بات چیت بھی ہوتی رہتی تھی، مگر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مگر آج ہماری ملاقات کئی سال بعد ہوئی تھی، شاید اس کی پوسٹنگ کسی اور جگہ پر ہو گئی تھی۔ خیر، میں نے اندر بٹھایا اور کائنات کو بولا، اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ۔ بولا، کہاں تھے تم یار، اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مظہر کا انداز تو بالکل نارمل تھا۔ میں اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے گیا، مگر حیران تھا کہ مظہر کو آج اتنے عرصے بعد میری یاد کیسے آئی۔ باتوں باتوں میں نے مظہر سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ اتنا عرصہ وہ کدھر غائب تھا اور آج کیسے میری یاد آئی۔ اتنی دیر میں کائنات بھی چائے بنا کر لے آئی۔ کائنات کمرے میں آئی تو اس نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور نظریں جھکا کر سلام کر کے پھر سے بیٹھ گیا۔ کائنات نہ جانے کیوں اس کو دیکھتے ہی بری طرح گھبرا رہی تھی۔ میں نے کائنات سے کہا، ڈرو مت، یہ میرا بہت پرانا دوست ہے، یہ کافی عرصے بعد اس کا میرے گھر آنا ہوا ہے۔ مگر کائنات کے چہرے کا رنگ مسلسل اڑا ہوا تھا۔ پولیس انسپکٹر کافی دیر مجھ سے باتیں کرتا رہا، گپ شپ کافی خوشگوار ماحول میں ہوئی اور پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے بتایا کہ آج کل اس کی ڈیوٹی میرے ہی علاقے میں لگی ہوئی ہے اور اب اس کا آنا جانا لگا رہے گا۔ میں نے بھی کھلے دل سے اس کو آفر دی کہ جب جی چاہے اب وہ آ سکتا ہے، اس کے ساتھ وہ اپنا ہی گھر سمجھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کائنات پر مزید شک کرنا چھوڑ دیا۔ میرے دل میں جو بھی بات ہوتی میں اپنے دل میں رکھتا، اپنی بیوی پر کسی بھی قسم کے شک کا اظہار نہ کرتا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو ایک نہ ایک دن تو پکڑی جائے گی، بس مجھے تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا، کیونکہ میں جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ عورت مجھے دھوکہ کرے گی تو میں بھی دوسری شادی کر لوں گا اور اسے دکھ دوں گا، وہ ساری زندگی بھول نہیں پائے گی۔ کچھ دن گزرے تو وہ انسپکٹر پھر سے ہمارے گھر آیا، مگر اب کی بار جب وہ گھر آیا تو میں نے گھر پر نہ تھا، لیکن مجھے حیرانگی تھی اس بات کی ہوئی کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور کائنات اس کو چائے پیش کر رہی تھی۔ مجھ کو دیکھتے ہوئے وہ گرمجوشی میں کھڑا ہو گیا اور معذرت کرنے لگا کہ آج وہ بنا بتائے ہی ہمارے گھر آ گیا تھا۔ کہنے لگا، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا پرانے دوست کو ملتا چلوں۔ خیر، میں نے اس کا برا نہ منایا، کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست تھا اور میں اس کو اچھے سے جانتا تھا۔ میرے آنے پر کائنات اٹھ کر چلی گئی، مگر آج وہ تھوڑا پرسکون تھی۔ انسپکٹر کے جانے کے بعد کائنات خود میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرا بھی دل تھا کہ آج مجھے اپنے دل کی بات مجھ سے کرے۔ تب اس نے مجھے بات سنائی کہ یہ سن کر میرا دل بھی رنجیدہ ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ کس قدر ماڈرن ہے۔ میں نے بھی جب ہوش سنبھالا تو اپنی امی ابو کو اپنے سے دور ہی پایا۔ وہ مجھے نوکروں اور نوکرانیوں کے آسرے پر چھوڑ کر اپنے کاموں پر نکل جاتے۔ جب میں امی سے کوئی بات کرتی تو وہ مجھے پیسہ پکڑا کر کہتی، جاؤ، مجھے تو ممتا کی ضرورت تھی، میں نے ان کی محبت کی پیاسی تھی، مگر ماں کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ اس کے رویے نے میرے اندر بہت ساری محرومیاں پیدا کر دی۔ پہلے تو میں اپنے نوکر نوکرانیوں سے دوستی کرتی، مگر جب یہ احساس ہوا کہ یہ تو صرف میرے پیسے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے، تو میں نے نوکر اور نوکرانیوں سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی۔ اب میری زندگی میں بھرپور خلا آ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی بھی اپنے آفس آنے کی اجازت نہیں دی تھی، ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میرے آفس آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، کیونکہ تمہارے ہزار کام ہوتے ہیں۔
آفس آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، ہمیشہ یہی کہتی تھی میرے آفس میں آنے سے پہلے مجھے بتا دینا کیونکہ میرے ہزاروں کام ہوتے ہیں، میں تم سے بات نہ کر پاؤں گی۔ ابو بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے مگر اس وقت میرا دل بھی بہت مجبور تھا، میں اداس تھی، سوچا اگر امی کو فون کروں گی تو وہ دیر ہو جائے گی اور میں گاڑی نکالی اور امی کے پاس آفس چلی گئی، مگر جیسے ہی آفس کا دروازہ کے اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بجھ گیا۔ میں نے اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دن جو منظر میں نے دیکھا مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی تھی، میں اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتی تھی مگر میں بیوقوف تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ اس طرح سے خود ہی کھائی میں گر جاؤں گی۔ اس لمحے میں نے اندر بغاوت پیدا کر دی، مجھے عورتوں سے سخت نفرت محسوس ہوئی جو لوگوں کو بھلائی کے درس دیتے ہیں اور خود ان کا کردار اس قدر بھیانک ہوتا ہے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ امی سے نفرت ہوتی ہوئی یہ تو میری شخصیت بھی بدل گئی، نائٹ کلبز میں جانے لگی، ملبوسات ایسے پہنتی کہ ہر کوئی میری طرف متوجہ ہوتا مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میری روح کو ایک تسکین ملتی۔ میں اپنی ماں سے بدلہ لے لیا، حالانکہ میں خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اب میں رات دیر تک گھر سے باہر رہتی، امی ابو کو کوئی خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میرا لباس دن بدن مختصر ہوتا چلا گیا، ناچنا گانا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے اس قدر نشے میں تھی کہ میں گر پڑی۔ عموماً ایسے واقعات میں لڑکیاں اپنی عزت کھو بیٹھتی ہیں مگر میں اس معاملے میں خوش قسمت تھی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے پہلو میں دیکھا تو بستر پر کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی مذہبی انسان کی رہائش گاہ ہے اور پھر جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو وہ واقعی میرا خیال سچ ثابت ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی سجی تھی جبکہ وہ باشعور نوجوان لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظر نیچی کر لی اور کہنے لگا کل رات میں اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلب گیا تھا، ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہاں پر کچھ لوگ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، وہاں میں نے آپ کو بے ہوش پایا تو آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر لے آیا، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی، چلیں میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے سخت غصہ آیا مگر کچھ نہ بولی۔ اس دن تو وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا، مجھے اس سے بالکل بھی کوئی بھی ہمدردی نہ تھی، نہ ہی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ یہ پولیس والا انسپکٹر تھا جو تمہارا دوست ہے۔ میں کائنات کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ پھر اس انسپکٹر نے مجھ سے ایک ذمہ داری سونپی تھی کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں میں تھا وہ ہو چکا تھا، میں ان کے سارے حالات جانتی تھی اور مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ کون نشیلی اشیاء کا کاروبار کرتا ہے اور یہ لوگ کیسے لڑکیوں کو پھنسا کر کبھی سنگاپور اور کبھی دبئی لے جاتے ہیں اور جہاں ان کا نشہ پورا کرنے کے بدلے اس کو برے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ میری قسمت اچھی تھی، جس رات پولیس انسپکٹر نے مجھے وہاں سے لے کر گیا اسی رات میں نے سنا تھا کہ آج رات کسی خاص پروگرام کی تیاری چل رہی تھی مگر پولیس کی ریڈ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا پلان تبدیل کر دیا۔ میں ہر رات تمہارے سونے کے بعد گھر سے نکل جاتی تھی اور میں اسی کلب میں جا کر ناچ گانا کرتی تھی تاکہ ان لوگوں کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ مجھے جو معلومات ملتی میں ساتھ ساتھ اس پولیس انسپکٹر کو دیتی جاتی۔ وہ پولیس انسپکٹر آج اسی لیے گھر پر آیا، میرا شکریہ ادا کرنے آیا تھا کہ لیکن اصل کام ابھی باقی ہے۔ اس گینگ کا جو سربراہ ہے وہ بہت بڑا ڈان ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں کیونکہ بنا ثبوت کے پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تم کو بتا سکتی۔ اب تم جا کر سو جاؤ، مزید کچھ دن تمہیں صبر کرنا پڑے گا، پھر ہمیشہ میں تمہارے پاس تمہارے کمرے میں سوؤں گی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور شکر ادا کیا کہ میں نے جذباتی ہو کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا۔ 2 ہفتے مسلسل ایسے گزرتے گئے اور ہر رات کائنات گھر سے چلی جاتی، پھر میرا دل پر پتھر رکھ کر برداشت کرتا کیونکہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ مجرموں کو کیفیہ کردار تک پہنچایا جائے۔ مگر اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو چکی تھی۔ کائنات اس رات گھر نہیں آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنے دوست کو فون لگایا اور ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگا تم پریشان مت ہو، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، جتنی جلد ممکن ہو ہم اس کو بازیاب کروا لیں گے۔ میں نے کیا مطلب کہنے لگا دیکھو تسلی رکھو، میرا یقین کرو، ان لوگوں نے کائنات کو اغوا کر لیا ہے، شاید وہ یہ جان گئے تھے کہ یہ کائنات ہمارے لیے جاسوسی کا کام کر رہی ہے۔ اور میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا، میں نے سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بھلا کیا ضرورت تھی بیٹھے بٹھائے اس مسئلے میں پھنسنے کی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔
میں سارا دن گھر میں بیٹھا ہی رہا۔ رات کو 9 بجے بیل بجی تو میں نے بھاگ کر دروازے پر گیا۔ سامنے کائنات اور انسپکٹر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گلے لگا لیا اور بولا، مجھے فخر ہے اپنی بھابھی پر۔ میں حیرت سے کائنات کو دیکھنے لگا، پھر اس نے تفصیل بتانی شروع کی۔ کس طرح کائنات نے جان پر کھیل کر اس پورے گینگ کو پکڑوایا۔ وہ نہ صرف لڑکیوں کو سپلائی کرتے تھے بلکہ اس ملک کے خفیہ راز لڑکیوں کے ذریعے دوسرے ملکوں تک پہنچاتے تھے۔ انسپکٹر کی باتیں سن کر مجھے کائنات پر فخر ہونے لگا، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن اخباروں میں بڑی بڑی ہیڈ لائنز تھیں جس میں واضح لکھا تھا کہ ایک بہت بڑا جاسوس پکڑا گیا۔ کچھ روز اخباروں میں خوب چرچا ہوتا رہا، تاہم پرائیویسی کے مدنظر رکھ کر کسی کا بھی نام نہیں لگایا گیا۔ پولیس انسپکٹر تو چلا گیا، لیکن میں اس رات بہت خوش تھا کیونکہ کائنات آج میرے پاس تھی، اور پھر وہ رات میرے لیے ایک یادگار رات بن گئی۔ کائنات نے اپنا سب کچھ مجھے سونپ دیا تھا۔ کچھ روز بعد انسپکٹر پھر ہمارے گھر آیا تو میں پریشان ہو گیا، مگر اس نے مٹھائی میرے منہ میں ڈالی اور بولا، بیٹھو تو صحیح، پہلے مٹھائی کھاؤ۔ حکومت نے کائنات کی اس قربانی کے بدلے میں اس کو انٹیلیجنس ایجنٹ کی نوکری کی آفر کی ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا، کائنات کی طرف دیکھا تو وہ للچائی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، پلیز انکار مت کرنا۔ میں نے حامی بھر لی اور کائنات کو نوکری کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ معاملہ ملک کی حفاظت کا تھا اور اس کے لیے میں کچھ بھی قربان کر سکتا تھا۔ دن گزر رہے تھے اور کائنات ایک کے بعد ایک ترقی ہوتی گئی۔ آج کائنات میری پہچان بن چکی تھی، جس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔